نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتطہرین۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو اور طاہر پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ طہارت پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ حدیث کے الفاظ صفائی کے نہیں ہیں، چونکہ ایک غیر مسلم صاف ہو سکتا ہے لیکن پاک نہیں ہو سکتا۔ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ جب انسان پاک ہوتا ہے تو سمجھیں اس کے پاس آدھا ایمان ہے۔ اب پاکیزگی کا تعلق بہت سارے مسائل سے ہے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات یہ مسائل شرم کے مارے پوچھے نہیں جاتے، اور کچھ لوگ جھجک محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم پوچھیں گے غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، یہ مسائل ہم پوچھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ اتنا بڑا ہو گیا اسے غسل کا طریقہ نہیں آتا، اتنا بڑا ہو گیا اسے وضو کا نہیں پتہ، اسے یہ مسائل ہی نہیں پتہ۔ تو یہ چند باتیں طہارت کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں طہارت کے لیے اصل چیز پانی ہے۔ پانی اس کی بنیاد، اس کی بیسک وہ پاک ہے۔ پانی کے اندر اگر اس کا ذائقہ نہیں بدلا، اس میں بدبو نہیں ہے، اس کا کلر نہیں بدلا تو پانی پاک ہے۔ اور اگر پانی کا کلر بدل گیا ہے، ذائقہ بدل گیا ہے، اس میں بدبو اور اسمیل ہے تو پانی ناپاک ہے۔ یہ کلر کا بدلنا کسی نجس چیز کی وجہ سے ہے، وگرنہ بسا اوقات آپ پانی میں ڈیٹول ڈال دیتے ہیں، پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، تو پانی بنیادی طور پر پاک ہے۔ ایک صحابیہ کہتی کہ میں نے غسل کے لیے ایک ٹب میں پانی ڈالا، اس میں آٹے کے کچھ ذرات تھے تو پانی میں وہ شامل ہو گئے، پانی کا رنگ بدل گیا، انہوں نے اسی سے غسل کیا۔ حالانکہ پانی کا رنگ تبدیل تھا، لیکن جس وجہ سے تبدیل تھا وہ سبب پاکی والا تھا۔ پانی بنیادی طور پر پاک ہے۔ اسی طرح سمندر کا پانی وہ بھی پاک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے کہا ہم سفر پر جاتے ہیں اور ہمارے پاس پانی ہوتا ہے، ہم اسے استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں، اب اسی سے اگر ہم وضو کر لیں تو پانی کم ہو جائے گا، ہمیں پریشانی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ سمندری مردار یعنی مچھلی اگر سمندر کے اندر بھی مر جائے تب بھی حلال ہے اور اس کا پانی پاک ہے۔ اسی طرح وہ پانی جسے بسا اوقات گھر میں ہوتا ہے اور بلی وغیرہ آتی ہیں اور پانی پہ منہ مار لیتی ہیں، تو ابو داؤد کی روایت ہے کہ وہ پانی بھی پاک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس سے وضو کیا ہے۔ اگر بلی کسی پانی کے اندر منہ مار دیتی ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، وہ پانی پاک رہتا ہے۔ اسی طرح بہقی میں دار القطنی میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بار سفر میں تھے، سفر میں جا رہے تھے، کچھ ساتھی ساتھ تھے، تو ایک تالاب پر پہنچے۔ وہاں پہنچے تو وہاں وضو کرنے لگے۔ جب وضو کرنے لگے تو ایک صحابی تالاب کے مالک سے کہتے ہیں کہ بتاؤ اس تالاب پر کوئی درندے وغیرہ تو نہیں آتے؟ کوئی درندے یہاں نہیں آتے؟
مقصد یہ تھا کہ درندے آتے ہوں یا پیشاب وغیرہ کرتے ہوں تو پانی نجس ہو جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رک جاؤ، اسے نہیں جواب دینا۔ کہا کہ پانی ظاہراً صاف ہے، شفاف ہے اور پاک ہے، اب وہ بتلا دے گا تو پھر انسان کے دل میں وہم بیٹھ جائے گا، پتہ نہیں یہ کیا ہے، پانی کو استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کی ظاہری حالت پر اسے معقول کیا کہ پانی اصل میں پاک ہے۔ تو نجاست کو دور کرنے کے لیے سب سے بیسٹ اور بہترین اور صحیح چیز جو ہمیں اسلام نے دی وہ پانی ہے۔ پانی ہر نجاست کو پاک کر دیتا ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں پر منی لگ جاتی تھی اور میں اسے دھو دیتی تھی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اسے دھو دیتی، پانی کا نشان آپ کے کپڑوں پر موجود ہوتا تھا اور آپ اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے۔ اب کپڑا دھل گیا، وہ نجاست اتر گئی، لیکن کپڑا گیلا ہے۔ اب انسان سوچتا ہے پتہ نہیں بھی تو یہ گیلا ہے، اس میں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، یا بسا اوقات کوئی ایسا دھبا ہوتا ہے جو دھل تو جاتا ہے لیکن اس کا نشان رہ جاتا ہے۔ جیسے بسا اوقات کوئی ایسی چیز جو نجاست والی ہے، کلر والی ہے، اب وہ دھل گئی، اس کا نشان باقی رہ گیا تو وہ کپڑا اصل میں پاک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی اور دیہاتی آیا، مسجد کے دروازے کے قریب وہ بیٹھ گیا اور پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ اٹھے، دوڑے کہ اسے روکیں اور اسے ماریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا کہ رک جاؤ، اسے کچھ نہ کہو، اسے پیشاب کر لینے دو۔ وہ دیہاتی تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ مسجد کے عادات کیا ہیں، نیا نیا مسلمان تھا، مساجد کا کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ مسجدیں بھی ویسے ہی گھر ہیں جیسے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں۔ وہ ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو روک دیا، اسے پیشاب کر لینے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو صحابہ سے کہا کہ اس پر پانی کا ایک ڈول بہا دو، یہ پاک ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اس میں حکمت کتنی تھی، اگر اس کو دوران پیشاب روکا جاتا تو ہو سکتا ہے بھاگتا تو پوری مسجد کو گندا کرتا نا۔ پھر آپ نے اس کو اچھے انداز میں سمجھا دیا کہ مساجد اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ یہاں پیشاب کیا جائے، یہ تو نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ آج ہمارے گھروں میں دیکھیں، بعض چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، 2 3 سال کے، اور وہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ مائیں مار کے انہیں سجا دیتی ہیں، اتنا برا مارتی، یہاں پیشاب کرنا تھا۔ اس بچے کو بیچارے کو کیا پتا کہ یہاں پیشاب کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا۔ آپ نے تربیت کرنی ہے، آپ نے سمجھانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی کو، جو جوان تھا، بڑا آدمی تھا، اسے بھی ڈانٹا اور مارا نہیں، بلکہ صحابہ کو بھی روک دیا کہ اس کو چھوڑ دو، اسے پیشاب کر لینے دو۔ بعد میں آپ نے اسے خود سمجھا دیا۔ تو پانی اصل میں پاک کرنے والا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صحیح بخاری کی روایت ہے، ام قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے چھوٹے بچے کو جو گود میں تھا لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی۔ میں اس بچے کو لائی، میں نے اسے دے دیا آپ کی گود میں۔ اس بچے نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ کس نے؟ معصوم بچے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پیشاب کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور چھینٹے مار دیے اس کپڑے پر، صرف چھینٹے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بچہ لڑکا پیشاب کرے، اور وہ بچہ، قتادہ رحمہ اللہ فرماتے کہ وہ بچہ، وہ لڑکا جو اناج نہ کھاتا ہو، گندم نہ کھاتا ہو، صرف ماں کے دودھ پر ہو، اگر وہ لڑکا پیشاب کر دے تو اس کا دھونا ضروری نہیں، اس پر صرف چھینٹے مار لیے گئے۔ اور لڑکی پیشاب کر دے، بچی پیشاب کر دے، بچی کا پیشاب ہو تو اس کا دھونا ضروری ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ اصل حکمت تو اللہ جانتا ہے۔ جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دی وہ ہمارے لیے قابل حجت ہے۔ بظاہراً جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ لڑکے کا پیشاب عام طور پر دھار کی صورت میں ہوتا ہے، پھیل جاتا ہے، وہ پورے کپڑوں پر پیشاب پھیل جائے گا، پورے کپڑوں کا دھونا بظاہر مشکل ہوتا ہے، اس پر چھینٹے مار لیے جائیں تاکہ کپڑا پاک ہو جائے۔ بچی کا پیشاب ایک جگہ پر ہوگا، اس کا دھونا آسان ہے، اسے دھو لیا جائے تاکہ کپڑا پاک ہو جائے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض خواتین نے کہا کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، ہمارے گھر سے مسجد کے درمیان کیچڑ ہوتا ہے،
اور جب ہم چلتے ہیں تو ہمارا کپڑا کیچڑ میں گیلا ہو جاتا ہے، رگڑتا ہے کیچڑ میں، تو اب ہم کیا کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم کیچڑ کے بعد خشکی پر چلتے ہو؟ کہا ہاں، کیچڑ کے بعد ہمارا کپڑا خشکی پر بھی رگڑتا ہے۔ فرمایا جب خشکی پر رگڑتا ہے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ پانی بھی پاک کرنے والا ہے اور مٹی بھی پاک کرنے والی ہے، مٹی میں بھی اصل اس کی پاک ہے۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے یہ نہیں کہا کہ تم گھر میں رہا کرو، مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے کہا کہ تم کیچڑ کے بعد خشکی پر چلتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم خشکی پر بھی چلتے ہیں، کپڑا خشکی پر رگڑتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو جب کپڑا مٹی پر رگڑ کھاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے اور آپ جوتوں سمیت نماز پڑھا رہے تھے۔ صحیح بخاری میں بھی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوتوں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر جوتے پاک ہوں، چپلیں پاک ہوں تو ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آج اصل میں ہمارے ہاں مساجد کا ماحول ایسا ہے کہ قالین اور کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، اور گلیوں کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں ڈسٹ اور مٹی اتنی ہوتی ہے کہ اگر ہم وہ جوتیاں مسجد میں لائیں گے تو مسجد گندی ہو جائے گی۔ تو کوئی ایسی مسجد جو کچی ہو، گاؤں میں ہو، صحرا میں ہو، جہاں قالین اور کارپیٹ نہ ہو، وہاں کوئی نماز پڑھنا چاہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے۔ یہ حکم آج بھی موجود ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو داؤد کی روایت ہے، جوتیوں سمیت نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے پیچھے صحابہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جوتیاں اتار دیں۔ حالت نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جوتیاں اتاری، صحابہ نے اس منظر کو دیکھا، صحابہ بھی نماز کی حالت میں تھے، صحابہ نے بھی جوتیاں اتار۔ صحابہ نے نہیں انتظار کیا کہ آپ سے پوچھیں گے مسئلہ کیا ہے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں اتاری تو صحابہ نے بھی اتار دی۔ آج یہ ہم پوچھتے ہیں کہ اس حدیث میں لاجک کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہے، آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ کی بات کو ماننا ہے، آپ کی اتباع کرنا ہے، چاہے وہ حکمت ہمارے دماغ میں آئے یا نہ آئے۔ ہمارا ایمان مانتا ہے، ہماری عقل مانے یا نہ مانے، ہمارا ایمان مانتا ہے۔ تو صحابہ نے بھی جوتیاں اتار دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے صحابہ سے پوچھا تم نے حالت نماز میں جوتیاں کیوں اتار دی؟ صحابہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے جوتیاں اتاری، ہم نے بھی جوتیاں اتار دی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی جوتیوں میں نجاست لگی ہے، آپ انہیں اتار دیجیے۔ میں نے اس وجہ سے جوتیاں اتار دی۔ اب دیکھیں، آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ کو اپنی جوتیوں کی نجاست کا علم نہیں تھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے، اور یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جوتیوں سمیت نماز پڑھ رہے تھے، اگر آپ کے علم میں ہوتا کہ یہ نجاست ان میں لگی ہوئی ہے، آپ کبھی بھی ان میں نماز نہ پڑھتے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ مجھے جبرائیل نے بتلایا کہ آپ کی جوتیوں پر نجاست لگی ہے، میں نے اس وجہ سے جوتیاں اتار دی۔ پھر آپ نے کہا کہ تم میں سے جو شخص جوتیوں میں نماز پڑھنا چاہے اور وہ دیکھے کہ ان میں نجاست لگی ہے، اسے زمین پر 3 بار رگڑے، اس کی جوتیاں پاک ہو جائیں گی۔ جوتیوں میں نجاست لگ جائے اور 3 بار اسے رگڑ لے تو اس کی جوتیاں پاک ہو جائیں گی۔ اس کو زمین پر رگڑے، مانا مٹی پاک کرنے والی ہے۔ اسی طرح خون کا معاملہ ہے، ہمارے جسم سے خون نکل جاتا ہے، بس اوقات لوگ سمجھتے کہ یہ نجس ہے، وضو ٹوٹ گیا، اب ہمیں وضو کرنا پڑے گا۔ ہمارے کپڑوں پہ خون لگ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ کپڑے ناپاک ہو گئے، ہمیں اس کپڑوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یا بسا اوقات جانوروں کا خون لگ جاتا ہے، جیسے بقرعید وغیرہ پر، تو لوگ اس خون کو نجس سمجھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، 2 صحابی تھے جو پہرا دے رہے تھے، ایک سو رہے تھے اور ایک جاگ رہے تھے۔ جو جاگ رہے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز دشمن نے حملہ کیا اور انہیں تیر آ کر لگا، انہوں نے تیر نکالا اور نماز پڑھتے رہے۔ دشمن نے تیر پر تیر برسائے،
وہ تیر نکالتے رہے اور نماز پڑھتے رہے۔ پھر دوسرا ساتھی بھی اٹھا، دشمن بھاگ گیا کہ یہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں۔ اب یہ روایت ابو داؤد میں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جسم سے خون نکل رہا تھا لیکن صحابی اسی حالت میں نماز پڑھ رہے۔ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، یہ روایت فضائل اعمال میں بھی لکھی ہے، حکایت صحابہ میں لکھی ہے، خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے پر صحابہ کی نماز کے واقعات میں یہ روایت لکھی ہے۔ اب لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے، ہمارے امام کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام شافعی کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے صحابی کا مذہب امام شافعی والا ہو، اس وقت تو امام شافعی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ واقعہ ہوا تھا، روایت ابو داؤد میں ہے۔ بہرحال صحابہ سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر خون نکل جاتا ہے، خون کپڑوں پہ لگ جاتا ہے تو خون نجس نہیں ہوتا، خون ناپاک نہیں ہوتا، انسان اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا جب تک انسان پاک نہ ہو، اور طہارت کے لیے سب سے پہلی شرط استنجا کرنا ہے۔ کوئی شخص قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے وہ پانی کو استعمال کرے گا، اگر پانی نہیں ملتا تو مٹی استعمال کرے گا، اور مٹی استعمال کرے گا تو طاق عدد میں استعمال کرے گا، 3، 5 یا 7 مٹی کے ڈھیلے پتھر استعمال کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہڈی تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے۔ جنات وہ ہمارے بھائی ہیں جو دیندار ہیں، متقی ہیں، وہ ہمارے دینی اعتبار سے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ہڈی پر گوشت چڑھا دیتا ہے اور وہ اس گوشت کو پھر اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے، تو ہمیں ہڈی سے استنجا کرنے سے روکا۔ ہم مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کریں گے اور پانی سے استنجا کریں گے۔ قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں اللہ فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پاک رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ آیت قباء مسجد کے اندر کچھ لوگ تھے جن کی شان میں نازل ہوئی، اور وہ لوگ جب استنجا کرتے تھے تو پہلے مٹی استعمال کرتے تھے پھر پانی استعمال کرتے تھے، دونوں چیزوں سے استنجا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی تعریف بھی کی اور فرمایا کہ اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا، اور طہارت میں وضو شرط ہے۔ اب ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو میں 4 فرض ہے، کہتے ہیں ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا اور سر کا مسح کرنا اور پیر دھونا۔ قرآن مجید نے جو بات بیان کی کہتے ہیں کہ بس وضو میں یہ فرائض ہیں، یہ وضو کے فرائض ہیں، یہ فرائض ہم نے بنائے ہیں، نبی علیہ السلام نے نہیں بتلایا کہ یہ وضو کے فرض ہیں۔ سنن نسائی کی روایت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو ہی نہیں ہوتا۔ جو وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو ہی نہیں ہوتا۔ اب ہم کہیں کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا فرض نہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ پھر وضو کا طریقہ بتلایا، وضو کا طریقہ عام طور پر معروف ہے، لوگ جانتے ہیں۔ غسل کا طریقہ وہ مختصر سمجھ لیں۔ اگر کوئی شخص اس حالت میں ہو کہ جنابت کی حالت میں ہو، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا، ہاتھ دھونے کے بعد جہاں نجاست لگی ہے زیر ناف اس جگہ کو دھو لے، اس جگہ کو دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دیوار پر یا مٹی پر رگڑ کر صاف کرے۔ آج کے اس دور میں وہ صابن سے بھی دھو سکتا ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد، صاف کرنے کے بعد، صحیح بخاری کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے وضو کیا جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پورا وضو کیجیے۔ ایک روایت میں الفاظ ہے کہ پاؤں نہیں دھوئے۔ اس دور میں جہاں غسل ہوتا تھا وہ فرش کچا ہوتا تھا، کچے فرش کی بنیاد پر پانی جمع ہو جاتا تھا، وہاں کوئی لائنیں نہیں تھیں، گٹر لائنیں نہیں تھیں، پانی وہاں موجود رہتا۔ تو آپ نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ غسل کے بعد اس جگہ سے ہٹ کر پیر دھوئے۔ آپ نے وضو تو کیا لیکن پیر نہیں دھوئے۔ بعض روایتوں میں آپ نے مکمل وضو کیا جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں
یہ گیلی کر لیں۔ گیلی کرنے کے بعد اپنے سر پر خلال کریں، ایک بار سر پر خلال کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں میں پانی لیں اور 3 بار اپنے سر پر ڈال لیں۔ پانی لیں اور سر پر ڈال لیں، 3 چلو اس طرح سے اپنے سر پر ڈالیں۔ اس کے بعد اپنے جسم پر پانی بہا لیں، جسم پر پانی بہائیں، پھر اس جگہ سے ہٹ کر آپ اپنے پیر کو دھو لیں، اپنے پاؤں کو دھو لیں۔ آپ کا وضو بھی ہو گیا، آپ کا غسل بھی ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل کے بعد پھر دوبارہ وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ لا يتوضأ بعد الغسل، آپ غسل کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے، اسی غسل سے نماز پڑھ لیتے۔ آج ہم غسل تو کرتے ہیں لیکن دوران غسل وضو نہیں کرتے۔ ہم نہا کر آ جاتے ہیں، پانی ڈال کر آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں پاک ہو گیا، اب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہماری نماز نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے وضو ہی نہیں کیا۔ دوران غسل بھی وضو ہے، صرف پانی ڈالنے سے انسان پاک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص سمندر میں ڈبکی لگا کر باہر نکل آئے وہ پاک نہیں ہوگا جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق وہ طہارت کو حاصل نہیں کرے گا۔ تو یہ طہارت کے مسائل بڑے طویل ہیں۔ اگر اسے پانی نہیں ملتا، اگر اس کے پاس کوئی بیماری عذر ہے، وہ وضو کر نہیں سکتا، غسل کر نہیں سکتا، تو وہ تیمم کر لے، اور تیمم ایسے کرے گا کہ بسم اللہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارے گا، پاک مٹی پر ہاتھ لگائے، پھر اپنے ہاتھوں کو جھاڑ لے یا پھونک مار دے، پھونک مار دے یا ہاتھوں کو جھاڑ لے، پھر چہرے پر ہاتھ پھیر لے۔ چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد دائیں ہاتھ کی پشت پر ہاتھ پھیرے اور بائیں ہاتھ کی پشت پر ہاتھ پھیرے، اس کا تیمم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ سختی نہیں چاہتا۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، طہارت میں غلو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ اب وہ وضو کرتا ہے، بسا اوقات ہاتھ کو دھوتا رہتا ہے، بار بار دھوتا رہتا ہے، داڑھی کو دھوتا رہتا ہے، داڑھی کا ایک بار خلال کرنا ہے۔ ایک محدث سے کسی نے پوچھا میں وضو کے درمیان داڑھی کو کیا کروں؟ کہا کہ ایک بار خلال کر لو۔ اس نے کہا کہ ایک بار میں تو داڑھی گیلی نہیں ہوگی۔ کہا کہ پھر رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دو، پھر ایسا کر لو۔ جو شریعت نے بتلایا وہ حکم یہی ہے کہ اس کا خلال کرنا ہے۔ آپ کو شیطان وسواس ڈالتا ہے، کبھی آپ کو وضو کے حوالے سے وسواس ڈالتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک تم آواز نہ سن لو یا بدبو نہ پا لو۔ اب شیطان پیٹ میں پھونکے مارتا ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارا وضو ٹوٹ گیا، بار بار انسان وضو کرتا ہے اور کہتا ہے میرا وضو قائم نہیں رہتا۔ تو طہارت میں غلو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں تھا۔ ابو داؤد کے روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت 2 کاموں میں غلو کرے گی، ایک طہارت میں اور ایک دعا میں۔ آج دعا میں بھی غلو کیا لوگوں نے۔ بہترین دعا تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بس یہ الفاظ آپ نے پڑھے اور قرآن میں بھی ہیں، ہم نے اس میں اضافہ کیا وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان، ہم نے بڑھا دیا، ہم نے غلو کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا میری امت غلو کرے گی، دعا میں بھی اور طہارت میں بھی۔ تو جو مسائل شریعت نے بتلائے بس اسے انجام دیجئے اور وہم میں وسواس میں نہ پڑیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر طہارت حاصل نہ ہوگی، طہارت میں سستی اور لاپرواہی ہوگی تو یہ عذاب قبر کا سبب بن جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے کہا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں، ایک چغلی اور غیبت کیا کرتا تھا، دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ تو پیشاب کی چھینٹیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اگر جسم پر پڑ بھی جائیں تو فوراً دھو لینا چاہیے، فوراً دھونا چاہیے۔ یہ بد احتیاطی عذاب قبر کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پاک اور صاف اور طاہر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں طہارت کے مسائل سمجھنے کی اور اسے اپنانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔